اچھا دو چیزیں ہیں جو ہم لوگ جنرلی دیکھتے ہیں. ہم لوگ اکثر ایک کمپیریزن میں پڑے ہوتے ہیں اینڈ دیٹ کمپیریزن از اباؤٹ سائنٹیفک ریسرچ اینڈ سوشل سائنسز ریسرچ, یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ نیچرل سائنسز اینڈ سوشل سائنسز. Now the difference between social sciences and natural sciences is very clear. Why? اگر آپ نیچرل سائنسز کی ریسرچ کی بات کریں تو they are generally in the labs, in a controlled environment, in controlled behaviors, and which leads to controlled results. اب دوسری طرف یہ کہ those experiments can be tested whenever, wherever you want to test them. یعنی ایک تجربہ میں نے کیا, میں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا, اس کو میں نے پبلش کر دیا یا میں نے پبلک کر دیا. ساری دنیا میں لیب کا وہی انوائرمنٹ کریٹ کر کے اسی ریشو میں چیزیں ایڈ اینڈ سبٹریکٹ یا ان کے کنفرمڈ انالیسس کیے جائیں گے تو ایگزیکٹلی وہی رزلٹ آئے گا جو میرے ایکسپیریمنٹ میں آیا. وائی؟ بیکاز ایوری تھنگ از کنٹرولڈ. سوشل سائنسز کا کیا ہے؟ نتھنگ از ان یور کنٹرول, ون تھنگ. Second, you cannot perform the same thing again. Like ہم کسی سائیکوٹک کے سیریل کلنگس کی بات کریں تو ہم اس کا سائیکو انالیسس تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم کسی اور انسان کو اسی قسم کا انوائرمنٹ دے کے اتنا سائیکوٹک کر کے اس سے سیریل کلنگس نہیں کروا سکتے, because this will be another act of criminal behavior. یعنی ایک سائیکوٹک ہے بندہ, اس کے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا, ہم اس کے بیہیویئر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی اور کو اتنی مزری میں ڈال کے اسی قسم کے نیگیٹو ایکٹس کرا کے ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. پلس ایک بندہ اگر ایک طرح کے حالات میں سائیکوٹک ہو جاتا ہے تو وی آر ناٹ شیور کہ دوسرا بندہ بھی اسی طرح کے حالات میں سائیکوٹک ہوگا. ہو سکتا ہے وہ جینیٹیکلی دوسرے سے اتنا ڈفرینٹ ہو کہ وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہمدرد, زیادہ کیئرنگ, زیادہ لونگ یا کچھ اس طرح سے. تو ہیومنس پہ, سوسائٹی پہ ہم وہ والے ایکسپیریمنٹس اس انداز میں کر ہی نہیں سکتے جس طرح کے ہم نیچرل سائنسز بھی کرتے ہیں. دیٹ از وائی سوشل سائنسز کے لیے بھی کچھ رولس تو ڈیولپ کرنے ہیں, لیکن ان رولس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو پھر تھوڑا سا براڈر رہنا پڑے گا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس انوائرمنٹ میں جس طرح سے نیچرل سائنسز اپنے ایکسپیریمنٹس کر کے اپنی چیز کو سائنٹیفک قرار دے سکتے ہیں, اسی طرح سے ہم سوشل سائنسز والے بھی اپنی سائنٹیفک اسٹڈی ان کے پیراڈائم میں رہ کے کریں. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وٹ ول بی دا ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ دیٹ اے سوشل سائنٹسٹ کین اڈاپٹ تاکہ اس کی اسٹڈی بھی سائنٹیفک ہو, سائنٹیفک رہے, ایکسیپٹیبل ہو. سب سے پہلے انوائرمنٹ کی انوائرمنٹ کا افیکٹ ہیومن بیہیویئر پر کیا؟ اوکے, تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا انوائرمنٹ کا افیکٹ سارے ہیومنس پہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ دین واٹ؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہیومنس پہ اگنور بھی نہیں کر سکتے. So that can be an element in your research. What else? کوئی بھی چیز. اچھا بیسک کیا ہوتی ہے کسی چیز کو جاننے کی؟ پرائمری چیز. آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ چیز ہے شروع. اچھا آپ ہائپوتھیسس کس چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں؟ آبزرویشن پہ. آبزرویشن کیا ہے بیسیکلی؟ یہ آگے کی بات ہوگی, پیچھے شروع کہاں سے؟ پرابلم سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ اچھا ساری دنیا بھری پڑی ہے لٹریچر سے, آپ اٹھا کے پڑھتے ہیں صرف غالب کی شاعری, کیوں؟ بہت آسان ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے ایکسپیریمنٹس یا ہماری کوئی بھی چیز کسی بھی چیز سے اٹریکشن یا ڈیٹریکشن شروع ہوتی ہے
ہماری اس سے پہلی ملاقات کیا ہے ان کو نظر آئی. ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں, بہت کچھ اس میں سے اگنور ہو جاتا ہے. وہ جو کچھ سلیکٹڈ ہوتا ہے جو ہمارے فوکس میں آتا ہے, اس میں سے بھی ویری فیو تھنگس ہوتی ہیں جو ہمیں اتنا اٹریکٹ کرتی ہیں کہ ہم ان پہ توجہ دیتے ہیں. اس میں سے بھی پھر کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں اس حد تک لے جاتی ہے کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں, یا ہم بلکہ وہ ہمیں اس حد تک لے جاتی ہے کہ ہم اس پہ تھوڑا سا پڑھ لیں. ہاں, جب ہم اس پہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے یار کیا اسٹربش چھوڑ دو. کئی دفعہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے اپنے اندر فردر سوال ڈیولپ ہوتے ہیں, ہمارا انٹرسٹ بنتا ہے. وہ جو فردر سوال بنتے ہیں ہمارا انٹرسٹ بنتا ہے, ہم ان سوالوں کے جواب لینے چلتے ہیں تو ہمارے اندر یا ہماری ریسرچ میں ہائپوتھیسس بنتا ہے. ایک بیسک سا سوال بنتا ہے کہ یار یہ بات اگر ایسے ہوئی تو ہوئی کیوں. آپ لوگ آج کے سوال کے لیے یہ سوال بھی رکھ سکتے ہیں کہ وائی ڈاکٹر راحت از اسٹینڈنگ ہیئر, حالانکہ پورا پاکستان ریسرچر سے بھرا پڑا ہے. شاید بس اس لیے کہ میرا راجہ صاحب سے انٹریکشن ہوا, انہیں لگا کہ میں کمیٹڈ ہوں یا میں ہول ہارٹیڈلی کام کروں گی یا میرا آپ لوگوں سے انٹریکشن پازیٹیو ہوگا, وہ چلا. Maybe you are better than others. ناٹ نیسسریلی. ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ دوسروں سے کیا بہتر آپ کے ہوتا ہے. پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ اچھے طریقے سے ریسرچ کو آگے لے کے جا سکتی ہیں, دوسروں کے نظریے کو اچھا سمجھا سکتی ہیں. تو وہ ایک چیز ہے جو آگے چلی اور یہاں تک چلی کہ آج میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. سملرلی یہ ویسے ہوتا ہے جیسے میں نے بھی پاکستان کی پولیٹکس اسٹڈی کی, تو میں نے کب کہاں کیسے شروع کیا یہ مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے. مطلب میرا جو پی ایچ ڈی تھا وہ پالیٹکس آف آئی جے آئی پہ تھا. میرا جو ایم فل تھیسس تھا وہ نیشنل اسمبلی پہ تھا. وائی؟ اب اگر میں سوچتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ شاید کسی زمانے میں پی ٹی وی پہ کوشچن آر لگا کرتا تھا اور میں وہاں پولیٹیشینس کے بیہیویئرس دیکھا کرتی تھی. میں سوچتی تھی یار وائی دے آر بیہیونگ لائک دس. وہ کب کیسے کس حد تک میرے اندر پکتا اور بڑھتا چلا گیا, اور پھر مجھے وہ انوائرمنٹ ملتا گیا, میری فیملی واز سپورٹیو, تو میں اس میں چیزیں پڑھنے لگی. پھر یہ کہ کیونکہ میں اسلام آباد بیسڈ تھی اور میری یونیورسٹی سے نیشنل اسمبلی کا فاصلہ واکنگ ڈسٹینس بھی ہے. لائک ہم یونیورسٹی سے نکلیں تو بس میں جہاں اتارتی تھی وہ 5 منٹ کی واک پہ نیشنل اسمبلی جا سکتی تھی. تو وہ ساری کی ساری چیزیں, یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے مجھے ہیلپ کیا کہ میں نیشنل اسمبلی کے کسی ایک فیز پہ صحیح لیکن ایک پورا تھیسس کر سکوں. تو سملرلی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں کسی سرٹن ٹاپک تک لے جاتے ہیں. اب ہم سرٹن ٹاپک تک تو پہنچ گئے, ہم نے ٹاپک سلیکٹ کر لیا, اب ہم کیا کریں گے؟ اچھا, یہ ساری کہانی سنانے کا میرا ایک مطلب اور بھی تھا, وہ یہ نہ ہو میں سو جائے تو ابھی کہہ دوں. اس میں بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم 2 طرح کی ریسرچ کرتے ہیں. مطلب آپ لوگوں کا پھر بھی شروع کا فیز ہے ریسرچ کا اس طرح سے. مجھے لگتا ہے کہ ہم 2 حوالوں سے ریسرچ کرتے ہیں. ایک یہ کہ ہم ڈگری کے لیے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, ایک یہ کہ ہم پرسنل انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ڈگری کے لیے کی جانے والی ریسرچ اور پرسنل انٹرسٹ کے حوالے سے کی جانے والی ریسرچ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ریسرچ ڈگری کے لیے کر رہے ہو وہ بیسیکلی آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے اور آپ اسے ساری عمر اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو آپ کے انٹرسٹ کی ہے, میں بھی جیسے کہ ہم کشمیر ایشو کی بات کر لیں, آپ لوگوں کی اسٹرگل کی بات کر لیں, یا پاکستان انڈیا کے اس پورے کیس کی بات کر لیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ اس لیے ریسرچ کرنا چاہو کیونکہ آپ اس کے پرائم افیکٹو ہو, اور جتنا آپ کے لیے یہ مسئلہ حل ہونا ضروری ہے ہو سکتا ہے اتنا کسی کے لیے ضروری نہ ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہو تو اس میں آپ کا اس مسئلے کے حد تک آپ کا اس ریسرچ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, چاہے آپ وقت کے ساتھ اسے چلا پاؤ یا نہیں, لیکن یہ ہے یعنی آپ ٹائم باؤنڈ نہیں ہو, آپ اس ایشو کے ساتھ جڑ گئے ہو. ایک دوسری طرح سے ریسرچ ہے جو آپ اپنی ڈگری کے لیے کر رہے ہو یا کسی بھی پرپز کے لیے کر رہے ہو. اب ان دونوں ریسرچز کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا, کیسے کرو گے. ڈیفینیشنز دینے کی کوشش کی, میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دو ایسی باتیں جو کتابوں میں پڑھتے ہیں, ٹو ایڈ سم تھنگ ان ٹو دا ایگزسٹنگ نالج, ٹو ایکسپلور نیو ڈفرنٹ انیکسپلورڈ لیسر نون ریالٹیز.
in a different perspective. ایک ہی چیز ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل ہم ایک ہی واقعے کی بات کرتے ہیں. اگر ہم کشمیر ایشو کی بات کر لیں تو اس میں معاہدہ کراچی ہوا تھا, پہلا ڈاکیومنٹ تھا جو ود ریفرنس ٹو کشمیر سائن ہوا تھا. ہم میں سے کتنے لوگوں نے اسے پڑھا ہے؟ اسے پڑھے بغیر کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر کسی کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوگا, اور اس کو پڑھ کے اس کی بات کی جتنی ڈیولپمنٹ سے جب ہم انہیں اینالائز کرتے ہیں تو ہم ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں سوچتے ہیں, ایک ڈفرینٹ انداز میں سوچتے ہیں. تو دس از سم تھنگ کہ ایک ہی چیز ہے, یہ ایشو کشمیر کا ہے کہ اس کی پرابلمس ہیں, جو سفرنگس ہیں وہ ہیں, ہم انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں کیسے سارٹ کرنا ہے. ہم جیسے جیسے چیزوں کو پڑھتے جاتے ہیں, جیسے جیسے چیزوں کو پراپرلی کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں, ہمارا اپنا پرسپیکٹو بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ہم چیزوں کو اس پیراڈائم تک لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ کشمیر کی ایشو کو ہائی لائٹ کرنا پروپیگنڈا کی بجائے جدوجہد لگے. So that is something which we are supposed to do. Then discover new facts. کوئی فیکٹس نئے ہوتے ہیں, ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے. جیسے فار ایگزامپل کسی بھی چیز کی وہی والی بات ہے کہ اگر آپ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہو گیا, اس کے بارے میں 4 باتیں ہیں جو ہر کوئی کر رہا ہے, ہم اسے ہی لے کے اس پہ نئی سے نئی چیزیں ریسرچ بلڈ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن کبھی یہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وی شوڈ گو بیک ٹو دا بیسکس, اور وہاں پہ اس ایونٹ کو شروع سے پڑھیں, اس کو شروع سے اینالائز کریں, یا کسی بھی ایشو کو شروع سے پڑھیں, شروع سے اینالائز کریں. باقی سب نے جو کہہ دیا وہ تو کہہ دیا, لیکن ہم اگر اس کے جو بگننگ ہے وہاں سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو زیادہ امپورٹنٹ ہوں لیکن وہ کسی کی توجہ لے نہ پائیں گے. تو وہ جب اس وقت ہماری توجہ لے پائیں گی تو ہو سکتا ہے جتنے بھی ایگزسٹنگ پرسپیکٹیوز ہیں اور وہ سب ان میں کچھ نئے فیکٹس ایڈ ہوں تو چیزیں فردر کمپریہینڈیبل اور ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیں. Then establish old facts through systematic study. What is the systematic study? اس پراپر میں سسٹم کی تحت System کے تحت. And what is that system? Step by step. Good. To study the relation between dependent and independent variables. That's a good idea. Yes. اس کو تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں تو اور بھی چیزیں پر. اچھا, then systematic process of critical inquiry leading to a valid conclusion that is common to others. کیا نوبل ایک تو ایک لمبا پروسیجر ہے. ایم فل آپ کتنے عرصے میں, مطلب تھیسس کے لیے زیادہ سے زیادہ 1.5 سال ہوتا ہے, بیسک تو 1 سال ہوتا ہے, لیکن اگر نہیں ہو پائے تو 1.5 سال ملتا ہے, اس کے بعد ڈگری کیا ہے, جنرلی یہی ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا, ایم فل کا ٹاپک سلیکٹ کرتے ہوئے چاہے آپ اپنی پسند کا ایریا لے لو, جسے آپ ساری اوپر کنٹینیو کرنا چاہتے ہو, لیکن آپ کرو دیکھا اس میں سے کوئی ایک ایسپیکٹ لو گے, اس ایسپیکٹ کی آپ پروبیبلٹی دیکھو گے کہ کیا وہ سال یا 1.5 سال میں پورا ہو سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ شروع کرو اور 6 مہینوں میں آپ کو پتہ لگے کہ انف مٹیریل اویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے کر ہی نہ پاؤ, کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا تو ڈگری کینسل ہوگی, فائنینشیل لاس الگ, کمٹمنٹ کا لاس الگ, اور ایک جو پین اور برننگ اور فیلنگ آف لاس ہے وہ سب الگ. تو کیا کرنا ہے, وہ ریسرچ جو آپ اپنی ڈگری کے لیے یا کسی پرپس کے لیے کر رہے ہو اس کو پلان کرتے وقت آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی لمیٹیشنز, ٹائم آپ کی لمیٹیشن ہے, اور اس ٹائم میں کر نہ پانے میں ڈگری کا لاس آپ کی لمیٹیشن ہے. تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے براڈر آئیڈیل پیراڈائم سے نکل کے اپنی ڈگری کی ریکوائرمنٹس کی ریالٹیز پہ آ کے ریسرچ ایسے پلان کرنی ہے کہ آپ ود ان گیون ٹائم ایگزسٹنگ نالج میں ایڈ بھی کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وہ جو بیسک آبجیکٹیو ہے, یعنی وہ ڈگری لینی ہے ایم فل یا پی ایچ ڈی, وہ بھی کر پاؤ. وائی؟ بیکاز ایک دفعہ آپ ایم فل کر لو گے, آپ ایک دفعہ پی ایچ ڈی کر لو گے تو اس کے بعد آپ کے پاس پوری عمر پڑی ہے ان آئیڈیلس کے لیے کام کرنے کی, اور پھر آپ اگلے 10 سال لگا کے بھی اپنے آئیڈیل سبجیکٹ کو یا اپنے اسی پی ایچ ڈی والے سبجیکٹ کو اپنے آئیڈیل لیول تک لے کے جا سکتے ہو. لیکن پرائمریلی بیسیکلی اگر ڈگری کے لیے یا کسی
immediate purpose کے لیے کوئی چیز کرنی ہے تو اسے پلان ہمیشہ ایسے کرنا ہے کہ آپ کے given time, given space میں ہو پائے. لیٹس سے فار ایگزامپل مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نیشنل اسمبلی میں تھیسس اس لیے کر پائی کہ نیشنل اسمبلی میری ایکسس میں تھی. بیکاز 4 سے 5 مہینے میں ہر روز وہاں جا کے 4 گھنٹے وہاں بیٹھ کے ان کے وہ ڈاکیومنٹس پڑھتی تھی جو آپ کو پبلک پہ نہیں ملتے. اب اگر میں وہ ٹاپک اپروو کرا لیتی لیکن میری ایکسس نہ ہوتی تو یا میری ڈگری کینسل ہوتی یا آدھے میں مجھے ٹاپک بدلنا پڑتا. اس میں جو لاس آف ریسورسز, لاس آف ٹائم, اریٹیشن, فرسٹریشن وہ شاید مجھے آدھے رستے میں کہیں روک دیتی. تو اگر ڈگری کے لیے یا کسی شارٹ ٹرم آبجیکٹیو کے لیے ریسرچ پلان کرنی ہے تو پلیز بی آبجیکٹیو, بی پریکٹیکل اور اس طرح سے پلان کریں. اور ادروائز اگر آپ کو کسی پرپس کے لیے وہ کرنی ہے لائک ادر پرپسز نیشنل اکیڈمی تو پھر وہ آپ اس حساب سے اپنے ٹائم, ریسورسز اور اس حساب سے آپ اس کو لمبے عرصے تک بھی کنٹینیو کر سکتے ہو. تو فرسٹ از بیسیکلی کی ٹو سلیکشن آف دا ٹاپک. اور کیونکہ آپ کسی بھی ریسرچ میں سلیکشن آف دا ٹاپک ایک بنیادی بات ہے تو اس بنیادی بات کے لیے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مجھے کلیئرٹی ہو کہ ہم کتنے کب کریں, کتنے ٹائم میں ہونی چاہیے, ہمارے ریسورسز کیا ہیں اور کیا وہ اس گیون ٹائم میں پاسبل ہے کہ نہیں. اگر نہیں پاسبل تو پھر ہمیں تھوڑا سا ورڈ آف ریالٹی پہ شفٹ کر لینا ہمارے یہاں پہ بہتر ہے. اچھا, یہ آپ جو سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہو اس میں بیسیکلی جو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن اسٹارٹس ود اسپیسیفک ریسرچ کوسچنز اینڈ فارمولیشن آف اے ہائپوتھیسس ٹو آنسر دی کوسچن. آپ ریسرچ کوسچن ڈیولپ کر رہے ہو, اس کو آنسر کرنے کے لیے یا اس پہ کام کرنے کے لیے اپنا ہائپوتھیسس ڈیولپ کر رہے ہو اور پھر اس پہ کام کر رہے ہو. Then hypothesis کے لیے it should be clear, specific, directly aim to answer the research question. A strong, testable hypothesis is the fundamental part of the scientific research. یعنی آپ کا hypothesis بھی اتنا broader نہ ہو کہ جو آپ کی basic research questions کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کریں گے تو ہی آپ کی ریسرچ کسی ایسے اس پہ جائے گی جہاں لے کے جانی ہے. Then the next step is testing the hypothesis using scientific method to approve or disprove it. یہ آپ کی ریسرچ میں یا آپ کی hypothesis کو قبول کر لینا ہے کہ ہاں جی آپ کی hypothesis ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن دونوں صورتوں میں obviously جو آپ کی conclusions, جو inferences draw ہوں گے وہ آپ کی scientific research ہوگی. Then the research plan should include procedure to obtain data and evaluate it. اچھا, یہ جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اپنی ریسرچ پلان کر رہے ہو تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ آپ نے جو بھی پلان کیا ہے وہ کس ریسرچ میتھڈ کے ذریعے سے آپ اس تک پہنچ سکتے ہو. لائک دیر آر اے ہول لاٹ آف میتھڈس. آپ کوالٹیٹیو ریسرچ پہ جا سکتے ہو, آپ کوانٹیٹیو ریسرچ پہ جا سکتے ہو, سیورل میتھڈ اور کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میں جاؤ گے تو پھر آگے ان کے کچھ میتھڈز اور میتھڈالوجیز ہیں جو اگلے 2-3 سیشنز میں آپ پر بڑی کلیئرٹی سے پڑھیں گے تو میں ان کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. لیکن کہنے کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ آپ کا جو ریسرچ ڈیزائن ہے دیٹ شوڈ بی کلیئر, کمپریہنسو اور انروٹڈ ٹو سم تھنگ. مطلب آپ کو آج کے دن کے لیے یہ پتا تھا کہ آپ صبح اٹھو گے, آپ نے 10 بجے یہاں پہنچنا ہے, آپ نے 2:30-3 بجے تک وہ ورک شاپ اٹینڈ کرنی ہے, پھر آپ نے گھر جانا ہے, آگے آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اگر آپ کلیئر ہو تو آپ کو سارا دن کنفیوژنس نہیں ہوتی, ٹینشن نہیں ہوتی, آپ ایک پلان کے تحت چلتے ہو. ریسرچ آپ کے ایک دن کے پلان سے کہیں زیادہ ڈیمانڈنگ, ڈیفیکلٹ اور ٹرکی ہے. تو اگر شروع میں کچھ وقت آپ بیٹھ کے اس کو کلیئرلی پلان کر لیتے ہو تو آپ کا اگلا جو پورا پروسیجر ہے وہ آپ کو کم کنفیوز کرے گا, کم تکلیف دے گا. اچھا, ریسرچ میں ایک چیز ہے جس کا ہمیں اکثر دھیان کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں چیزیں آپ کے پلانس کے مطابق چلیں. اور ان دیٹ کیس آپ کو کئی دفعہ ٹاپک شفٹ,
टॉपिक के अंदर की जो रिसर्च प्लान वो शिफ्ट, उस प्लान के मेथडोलॉजीज़ में शिफ्ट, ये चीज़ें आपको ऑफ एंड ऑन करनी पड़ती हैं एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस पर इरिटेट या फ्रस्ट्रेट होगे, तो आपकी रिसर्च इफेक्ट होगी. साइंटिफिक रिसर्च बेसिकली जो 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की बेसिस पे हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस की टेस्टिफिकेशन के लिए आपकी मेथडोलॉजी है, और उस मेथडोलॉजी से आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा आपने उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है. ये बिल्कुल एक बेसिक की बनती है आपकी साइंटिफिक स्टडी की. आगे चलें. ओके. अच्छा, चीज़ वही है जो हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, मेथड्स एंड रिजल्ट्स. लेकिन अगर हम उसे एक और अंदाज में देखें तो आपको क्वेश्चंस डिफाइन करने हैं टू इन्वेस्टिगेट. मतलब हिंट है बेसिकली कि आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपकी रिसर्च के लिए एक बेस प्रोवाइड कर रहा है कि एक्चुअली आप ढूंढना क्या चाह रहे हो. वो जो आप ढूंढना चाह रहे हो उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, आपको अपने ही अंदर उसके बारे में कुछ अंदाजे लगाने, कुछ सोचना है. वो जो आप सोच रहे हो उसके हवाले से आपने मटेरियल जमा करना है. उसी डाटा को जब आप एनालाइज करोगे तो यू विल रीच टू सर्टेन कंक्लूजन्स. साइंटिफिक रिसर्च की कई सारी टाइप्स हैं. उन टाइप्स तक एक सेकेंड चलें. ठीक, अब साइंटिफिक रिसर्च की कई सारी टाइप्स हैं और उनमें से आप क्या सेलेक्ट करते हो, क्या चूज़ करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टॉपिक. मतलब जनरली ये नहीं होगा कि अच्छा मुझे क्वांटिटेटिव रिसर्च पसंद है तो मैंने जो भी टॉपिक लिया मैं उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐड कर दूँ, ये नहीं हो पाएगा. मेथड आपको डिसाइड करना है अपने रिसर्च टॉपिक के साथ, वो उससे रिलेट करेगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, तीनों के मेन जो टाइप्स है उसी से आपको उन लफ्ज़ों से ही समझ आ रही है कि एक्चुअली व्हाट इज़ इट. Exploratory, you have to explore. Descriptive, it means you have to describe about what you are going to research. और explanatory means कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाबों की explanations तक आपने बात लेके जानी है, यानी एक comprehensive analysis. अच्छा, अब हम लोग नेचुरल साइंसेस से कई दफ़ा बड़े इम्प्रेस होते हैं. लाइक दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, दे आर वेरी उसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी है. दे हैव अ वेरी सिस्टमैटिक सिस्टम जिसके अकॉर्डिंगली दे स्टडी, दे प्रोवाइड नॉलेज, दे कैन डू एक्सपेरिमेंट. लेकिन अगर आप ये देखो, सोचो तो लफ्ज़ साइंटिफिक भी 19th सेंचुरी की पैदावार है. उससे पहले लफ्ज़ साइंटिफिक से ह्यूमन बींग्स की मुलाकात नहीं थी. तो आप ये सोचो कि सोशल साइंसेस या जो आपकी नॉलेज की बेस है, विच इज़ फिलॉसफी, विच इज़ डिडक्शन, यानी डिडक्टिव नॉलेज, डिडक्टिव लॉजिक एंड सर्टेन अदर थिंग्स लाइक आपका हिस्टोरिकल थॉट, आपकी सोशल रिसर्चेस, सोसाइटी के, वो सारे उलूम उससे बहुत पहले से मौजूद हैं. ऑब्वियसली साइंटिफिक चीज़ें भी मौजूद थी, लेकिन साइंटिफिक चीज़ों की साइंटिफिक मेथडोलॉजीज एंड ऑल दैट, दिस वाज इन्वेंटेड इन 19th सेंचुरी. उससे पहले चीज़ें इस तरह से नहीं थी. इट वाज ऑल डिफरेंट.
अच्छा, do you think कि social sciences research is relevant with your life? Does it create any impact? If yes, तो कौन explain करेगा कैसे? सोशल साइंसेस डिपेंड करती है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी ह्यूमन बीइंग ही बनाती है। ठीक हुआ। और कोई बात? It improves the quality of life. It improves the quality of life. Okay. It can identify and resolve the social problems. Basically, social science research का मकसद ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो सोसाइटीज हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, देन वी हैव टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस। ठीक। जो रेलिवेंस है आपके ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स हैं या आपकी जो अपर क्लास है, सब जो है वो रेलिवेंट है रिसर्च के साथ। बिल्कुल ठीक। I can give an example, like कोविड आया है, तो कोविड में अगर हम देखें कि कोविड ने ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को भी अफेक्ट किया है और हमारी होल सोसाइटी को अफेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो उसकी वैक्सीनेशन और उसकी जो टेस्टिंग जितनी भी डेवलप की है इस पूरे प्रोसेस में, उसका बहुत ज़्यादा जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारे आम लोगों की लाइफ के साथ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिसर्च का मतलब चाहे हर इंसान के साथ, उसमें किसी को भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। और उसका इम्पैक्ट कैसे आता है? सोशल साइंस, उसकी रेलेवेंस, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे इम्पैक्टफुल कैसे होगी वो? जब फाइंड आउट करेंगे प्रॉब्लम्स को, देन उनकी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पे। बिल्कुल ठीक। मतलब ये हो गया कि हम ओवरऑल जो भी सोशल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारी रिसर्च शुड बी एबल टू लीड towards some suggestions, or solutions, policy recommendations. Most of the times we are going for solutions. We are going for solutions. Positively. But ठीक हो। sometimes like अगर हम इसमें देखें अभी एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स की है, तो वो for the sake of safety of states हम करते तो हैं कि हमारी sovereignty और territorial integrity को हम सेव करें, बट ऑन द अदर साइड उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो जब आप उसको यूज करेंगे तो वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल काफी वो नेगेटिव हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं इसके, बट वो बहुत रेयर केसेस में आप उनको लेके आते हैं। या ये भी हो सकता है कि हम जो रिसर्च करते हैं बेसिकली उसका यूजेज है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी से आप अपनी प्रोडक्शंस बढ़ा सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव, लेकिन वही अगर आप सोसाइटीज़ को तबाह करने के लिए यूज़ करें तो दैट इज यूजर्स। ठीक। सो सोशल साइंसेस रिसर्च की जो रेलेवेंस है, अगर हम उस पर फोकस करें तो बेसिकली इफ़ वी आर स्टार्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज वी कैन मेक सजेशंस विद रेफरेंस टू गवर्नेंस। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, हमारा कोई रिसर्च टॉपिक है विच इज़ अबाउट स्पॉल्टन स्टडीज़ या स्लम्स या इस किस्म के, तो हम ये देख सकते हैं कि कौन से स्लम्स में क्या मसाइल हैं, उन मसाइल की रूट कॉज क्या है और उनका सलूशन किस तरह से हो सकता है। प्लस ये कि अगर हम सोशल साइंसेस को देखते हैं तो उसकी तो बेस ही सोसाइटी है, हम सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हमारी रिसर्च डायरेक्टली कोई पॉलिसी सजेशंस नहीं भी दे रही तो कहीं ना कहीं हम जो भी चीज़ डिस्कस करते हैं उसमें से कुछ तो ऐसा निकल ही रहा होता है विच इम्पैक्ट्स। तो क्योंकि इसकी बेस ही सोसाइटी है तो दिस इज ऑलवेज रेलेवेंट विद द सोसाइटी। अच्छा, सोशल साइंसेज में कुछ कॉमन एरर्स हैं। वन इज ओवर जनरलाइजेशन। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन ओवर जनरलाइजेशन? एक होती है जनरलाइजेशन, एक होती है ओवर जनरलाइजेशन। व्हाट इज जनरलाइजेशन बेसिकली? जब किसी पार्ट को होल के लिए जनरलाइज करते हैं, जैसे हमने सैम्पलिंग की, मोस्टली हम यही कर रहे होते हैं। एक वे आप एक प्रॉपर वे में हम सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग के एंड में हम उसी चीज़ को हम जनरलाइज करते हैं। ठीक हो। अब एक हद तक तो ये जनरलाइजेबिलिटी इज अ गुड थिंग। हम सोशल साइंसेज में कल ही जनरलाइजेबिलिटी रहे होते चीज़ों से, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन की तो मेजरमेंट नहीं कर सकते इन अ लिमिटेड टाइम, टाइम कंस्ट्रेंट इट इज इम्पॉसिबल। सो वी डू जनरलाइजेशन, बट अवर जनरलाइजेशन इज लीड टुवर्ड्स सम religious research, like if we are conducting a research on
on a limited individuals, but another part of individual. For example, we are conducting a research on the people of Muzaffarabad and we generalize it to the people of Rawalakot. So it will not be a generalization; it will be called an overgeneralization that can lead towards a predictive result. Sort of, I agree. जी बताइए. यहाँ पे जो जयपुर लूँगा मैं एक रिसर्च फॉर डॉक्टर मिश्रा हुसैन जी जो अपने बन रहे हैं पास स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान की CPAC के हवाले से. क्योंकि सिंस 2014 हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि इट इज द गेम चेंजर प्रोजेक्ट. तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि गेम चेंजर जो वर्ड चूज किया जा रहा है बेसिकली इट कम्स इन ओवर जनरलाइजेशन. एक्चुअली इसका जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो नहीं हुआ है. इसके कुछ इम्पैक्ट हमारे पॉजिटिव आएंगे हमारी इकोनॉमी पे, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, बट ऑन द अदर साइड हाउ इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स ऑन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑन आवर पेमेंट्स. ये ओवर जनरलाइजेशन तब होती है जब हम ऑब्जेक्टिविटी को छोड़ के सब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं. जब हम फैक्ट्स को एग्जैगरेट करने की कोशिश करते हैं, वो रिसर्चर बेसिकली कर रहा होता है कि उसको एग्जैगरेट करना होता है, तो फिर वो उस फिनोमेना को या उस जो पर्टिकुलर इशू को स्टडी कर रहा होता है तो उसको ओवर जनरलाइज कर रहा होता है. बिल्कुल जी, गुड, ग्रेट. तो सादा सी बात है कि आपने लिमिटेड स्टडी की, उस लिमिटेड स्टडी को आप लेट्स से फॉर एग्जांपल जनरलाइज कर सकते हो. हम ये सेलेक्ट करें कि रावलपिंडी के इन्वायरमेंट में क्या चीज़ का अपना इम्पैक्ट है. तो क्योंकि हमने वो सारी कंडीशंस रावलपिंडी की स्टडी की तो उस पर तो वो इम्पैक्ट ठीक था, लेकिन अगर हम वही कहें कि पूरे पाकिस्तान पे तो वो तो क्योंकि सिचुएशन नहीं तो ओवर जनरलाइजेशन हो गई. सिमिलरली जैसे CPAC के एक इम्पैक्ट की बात इन्होंने की, इसी तरह से लास्टली हम लोग एक और उसमें थे और वहाँ एक मिसाल बहुत शिद्दत से कोट हो रही थी कि CPAC अफ्रीका में इसी किस्म का जो प्लान था जब अफ्रीका में यूटिलाइज हुआ तो अफ्रीका की लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हुई और उनकी इकोनॉमी को फर्दर लॉस हुआ और एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ. वो वाली पॉपुलेशन अब कंपैरेटिवली अपने जितने वो उनके पॉवर्टी रेट था उससे कहीं ज़्यादा नीचे गई, लोकल इंडस्ट्री क्योंकि तबाह हो गई. तो सिमिलरली वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में भी CPAC उसी लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यहाँ पे भी लोकल इंडस्ट्री भी तबाह होगी, पॉवर्टी भी बढ़ेगी वगैरह वगैरह वगैरह. अब मुझे ये लग रहा था कि हम इसे भी ओवर जनरलाइजेशन के उसमें रख के स्टडी कर सकते हैं. वाई? बिकॉज ज़रूरी नहीं कि वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ भी ऐसा हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ उनके प्लान में जो वीकनेसेस थी वही वीकनेसेस यहाँ भी हों. ये भी हो सकता है कि अगर हम उस सारे प्रोग्राम को स्टडी करें और जिन चीज़ों की वजह से वहाँ वो प्रॉब्लम्स आए हैं उन चीज़ को यहाँ एड्रेस कर लिया जाए तो भी वो प्रॉब्लम्स ना हो. तो समहाउ एक चीज़ को उसके रेलेवेंट चीज़ों पे अप्लाई करना इस जनरलाइजेशन, लेकिन उसको पूरे कॉन्टिनेंट पे या उस रेलेवेंस से निकल के अम्ब्रेला इम्प्लीमेंटेशन इज ओवर जनरलाइजेशन विच शुड बी अवॉइडेड. देन सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन. सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है? बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जी किसी भी हवाले से लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 1857 की वॉर को पढ़ते हैं. 1857 की वॉर पढ़ी मैंने, उसकी सिर्फ इफ़ेक्ट्स पढ़ने की बात की. अगर मैं उसके इफ़ेक्ट्स सब कॉन्टिनेंट पे पढ़ना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिम ऑथर्स को पढ़ूंगी तो ये भी एक सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन है. तो ये फिर मैं ओवरऑल उस इम्पैक्ट को पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती. अगर मुझे एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए तो फिर मुझे ब्रिटिश ऑथर्स, मुस्लिम ऑथर्स, हिंदू ऑथर्स, इवन सर्टन ऐसे लोग जो इन तीनों के पैराडाइम से बाहर हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए ताकि एक न्यूट्रल ओपिनियन भी मिले इफेक्टिव. और वो जिन्होंने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया उनके अलावा भी हो सकता है कि आपको न्यूट्रल इम्पैक्ट ओपिनियंस भी मिले और फिर उस पूरे को स्टडी करके जब आप ये देखेंगे तो चीज़ें फ़र्क होंगी. तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी. देन प्रीमेच्योर क्लोजर. रिसर्च में व्हाट इज प्रीमेच्योर क्लोजर? लेट्स फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर रहे हैं. हमारे रिसर्च डिज़ाइन में है कि जी हमें 50 स्टूडेंट्स लेने हैं, उनसे सर्वे करना. अब उसमें से 25 स्टूडेंट्स हमने MPhil लेवल के लेने हैं, 25 PhD लेवल के लेने हैं
اور ہم نے ان سے پہلے کویشچن آئرس فل کروانے ہیں. ان کویشچن آئرس کی بیسس پہ ہم نے کچھ ڈسکشنز کروانی ہیں. ان ڈسکشن سے جو انالیسز نکلے گا اس کو پھر فردر پروسیس کرنا ہے. اب ہم صرف وہ کویشچن آئرس فل کر لیں, آگے کے پروسیجرز چھوڑ دیں تو ہمارے ریزلٹس فلاڈ ہوں گے. تو ہمیں یہ دھیان کرنا ہے کہ ہم جس ریسرچ کو جس انداز میں پلان کر رہے ہیں اس انداز میں کنڈکٹ ہو. ادروائز جو چینجز آ رہی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ہائپوتھیسس, اپنے ریسرچ کویشچن یا ایٹ لیسٹ اپنی اسکوپ آف اسٹڈی میں یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس پلان میں اس طرح سے چینج آیا ہے اور پھر اس چینج کے اکارڈنگلی کنکلوژنس ڈرا ہونے چاہیے. دین false consensus. What is false consensus? مطلب ہم اس کو بھی کنسنسس کی اوور جنرلائزیشن کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں. مجھے لگ رہا ہے ٹائم بھی کم ہے. اچھا, یہ جو بات ہم کر رہے تھے وہی ہے, میں اس کو کوئکلی چلی جاتی ہوں. اسٹیپس ان سوشل سائنس ریسرچ رائٹنگ. ابھی ہم جنرل بات کر رہے تھے ریسرچ کرنی کیسے ہے. اگر ہمیں رائٹنگ کرنی ہے, ہمیں کچھ لکھنا ہے, تھیسس ہے, ریسرچ پلان ہے, تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ وی آر سپوز ٹو سلیکٹ اے ٹاپک. اس ٹاپک پہ وی آر سپوز ٹو ڈرا اے پریلیمنری آؤٹ لائن اور این ایبسٹریکٹ. آپ یہ بتائیے کہ شروع میں پریلیمنری آؤٹ لائن یا ایبسٹریکٹ کیوں ہے؟ اسکیچ بناتے ہیں, لیکن وائی از اٹ پریلیمنری؟ ٹھیک ہے, آفٹر ریسرچ کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ایگزسٹنگ نالج میں کافی انکریمنٹ ہوگا تو دیٹ آؤٹ لائن وڈ بی چینج آفٹر دیٹ. تو دیٹس وائی دس از کالڈ پریلیمنری بیکاز وی ہیو ٹو چینج دیٹ آفٹر. ویری گڈ. آپ کس لیول پہ پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ بی ایس سی 8th سیمسٹر انٹرنیشنل ریلیشنز. اچھا, سادہ سی بات ہے کہ ہم لوگ جب ایک ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا ایک بیسک آئیڈیا ڈرا کرتے ہیں. اینڈ وائی از اٹ پریلیمنری؟ بیکاز وی ہیونٹ اسٹڈیڈ انف آف ڈیٹا, وی ہیونٹ اسٹڈیڈ انف آف لٹریچر, اینڈ وی آر جسٹ موسٹ آف دا تھنگز آر جسٹ assumed over here. Like we are taking an idea, we are assuming about it, and we are sketching our research. اب وہ بیسک ریسرچ ہم نے اسکیچ کر لی, اس کے اوپر ہم نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی شروع کی, ہم پڑھنا شروع ہوئے. تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جس چیز کو ہم نے بہت اہمیت دی ہوتی ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوتا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں شروع میں ہم نے اہمیت نہیں دی ہوتی لیکن وہ کی فیکٹرز ہوتے ہیں. تو وہ پریلیمنری جو ہمارا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, جب ہم ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں, ہم ایکسٹینسو اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں عدل بدل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم پریلیمنری ایبسٹریکٹ لکھتے ہیں. لیکن ہم یہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ لکھنا اس لیے ضروری ہے ٹو بگن وتھ یو نیڈ ٹو رائٹ سم تھنگ. مطلب ایک تو ہمیں لگتا ہے اچھا میں نے ٹاپک سلیکٹ کر لیا, اب میں شروع کر دوں, میں کتابیں ڈھونڈوں, میں پڑھ لوں, یہ وہ, لیکن وہ بالکل ہی آؤٹ آف فریم ہوتی ہے چیز. تو کسی بھی چیز کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک رف سا بنیادی سا آئیڈیا, ایک فریم ہوتا ہے, آپ اس پہ چلتے ہو تو ایٹ لیسٹ آپ کا تھوڑا سا ٹریک ڈیفائن ہوتا ہے. جب اس پہ چلتے ہو تو پھر آپ اس کو ریفائن اور ری رائٹ, ری سیٹل, ری اسکیچ کرتے چلے جاتے ہو, وہ امپروو ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ شروع میں ایک پریلیمنری بیسک یا کوئی ایسی چیز نہیں بناتے تو پھر آپ کی سرچ, اس کو بہت آسان لفظوں میں اندھی سرچ کہیں گے, جس کی نہ کوئی ڈائریکشن ہے, جس کے پاس نہ کوئی بیسک آئیڈیا ہے اور نہ جانے کے لیے کوئی ٹریک ہے. تو پھر آپ کے لیے اس چیز کو کسی بھی منطقی نتیجے پہ پہنچانا ول بی ڈیفیکلٹ. دین لٹریچر ریویو. واٹ از لٹریچر ریویو؟ پہلے سے موجود بکس یا نالج کیوں کرتے ہیں ہم لٹریچر ریویو؟ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم نے کس طرح کی ریسرچ. ٹھیک, اور تاکہ اس کے ڈائریکٹ ہوتی ڈائریکشن. بالکل ٹھیک, اور ٹو فائنڈ دا گیپس. یس, بالکل ٹھیک. تو ریویو لٹریچر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہمیں ریلیونٹ مٹیریل ضرورت کے مطابق ملے گا کہ نہیں,
اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام کل کسی اور نے کر لیا ہم ایگزیکٹلی وہی کام کرتے رہیں وچ ول بی ویسٹیج آف ٹائم ریسورسز نالج انرجی. ہائپوتھیسس ہم لوگوں نے اس پہ کافی بات کی. دین ڈیولپنگ ریسرچ کوشچنس. وائی وی آر سپوز ٹو ڈیولپ ریسرچ کوشچنس؟ کیا ضرورت ہے؟ پاتھ اور ایک وے فائنڈ کرنے کی تاکہ ہم اپنی ریسرچ کو بالکل لے آؤٹ میں اس آرڈر میں چلیں. بالکل ٹھیک. وہ جو آپ نے پریلیمنری آؤٹ لائن بنا لی اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس کچھ ریسرچ کوشچن ضروری ہیں تاکہ آپ ایک ڈیفائنڈ وے میں آگے چلو. دین کلیکشن آف ڈیٹا. آبویسلی وہ جو سوال آپ نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے کے لیے یو نیڈ انفارمیشن. اور کلیکشن آف ڈیٹا جو ہے یہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. آپ کے جو بھی ریسرچ میتھڈ ڈیفائن کرو گے اس کے اکارڈنگلی لائک اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم لائبریری ریسرچ اونلی تو آپ پبلشڈ مٹیریل پہ جاتے ہو. اگر آپ کا کچھ کوانٹیٹیو انالیسس ہے تو آپ سرویز وغیرہ پہ جاتے ہو. اگر آپ اسی طرح سے آپ کے ٹاپک کے حساب سے آپ کو اپنے ڈیٹا کی اویلیبلٹی ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. دین انالیسس اینڈ آرگنائزنگ دا ڈیٹا. جو مٹیریل آپ نے کلیکٹ کیا ہے جو ڈیٹا ہے اس کو آرگنائز کرنا ٹاپک کے اکارڈنگ. ٹھیک ہوا. اس کی ترتیب لائک آپ نے جو کوشچنز 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے چیپٹرائزیشن کر لی ہم چیپٹرائزیشن کے حساب سے ڈیٹا ڈیفائن کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس چیپٹرائزیشن کے بیچ میں سب ہیڈنگز بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں. کچھ لوگ شروع میں صرف چیپٹرائزیشن کرتے ہیں سب ہیڈنگز بعد میں. اور کچھ چیپٹرائزیشن بھی نہیں کرتے. وہ جو انہوں نے کوشچنز لکھے ہوتے ہیں ان کوشچنز کے اکارڈنگلی وہ اپنا ڈیٹا آرگنائز کرتے ہیں. بٹ اٹ ڈپینڈز اپون کہ آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا ہے اور آپ اسی ترتیب میں چلتے ہیں. دین ٹیکنگ نوٹس. واٹ از ٹیکنگ نوٹس؟ جو ہمارے ریسرچ میتھڈالوجی کے ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں بڑی مزے کی بات بتائی کہ جب میں میں تھی انہوں نے کہا آپ کے پاس یہ جو ایک A4 سائز کا کاغذ ہے اس کے 3 ٹکڑے کرو. میں خیر کافی پرانی ہوں کیونکہ جب میں نے انٹر شروع کیا تو ہمارے پورے خاندان میں ایک کمپیوٹر ہوتا تھا اور وہ بھی اتنا ہیوی تھا کہ مینیج کرنا مشکل تھا اور اسائنمنٹس ہم چاچو کے گھر جا کے کرتے تھے. اسی لیے تو اس فیز میں آپ نے جب کرنے ہوتے تھے تو ہم ایک کاغذ کے 3 ٹکڑے کر کے جو انفارمیشن لینی ہے نوٹس بنانے ہیں. بیسیکلی وہ نوٹس کی ٹیکنیک کیا ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک ٹاپک ڈیفائن کریں پھر میں آگے چلتی ہوں. کوئی بھی ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا. لیٹس سے فار ایگزامپل ہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے کئی ساری کتابیں جمع کر لی. ان کتابوں میں 8-8, 9-900 صفحے ہیں. آپ نے پڑھ لیا اور کئی کتابوں میں آپ کو صرف ایک پیراگراف ملتا ہے جو آپ کا ریلیونٹ ہوتا ہے. اب آپ کیا کرو گے؟ آپ وہ ساری کتابیں خرید کے نہیں لاتے. آپ بہت ساری لائبریری سے لے رہے ہوتے ہیں اور کچھ. تو آپ یہ کرتے ہو کہ جو آپ کا ریلیونٹ وہ کوئی فیو لائنس ہیں وہ پڑھتے ہو ان کا جسٹ اپنے پاس لکھ لیتے ہو اور وہ جسٹ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ پوری ریفرنس کی انفارمیشن بھی لکھتے ہو. وائی دیٹ انفارمیشن از نیسیسری؟ آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ آپ نے نالج کلیکٹ. سوشل سائنس جب آپ سوسائٹی کی اسٹڈی کو سائنٹیفک کر رہے ہو تو یو آر سپوز ٹو ہیو دا سورس آف یور نالج. تو بیسیکلی آپ اپنے کام کی انفارمیشن اپنے پاس الگ سے نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہو اور اس انفارمیشن کا کمپلیٹ سورس بھی اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر رہے ہو. دیٹ از ٹیکنگ نوٹس. پھر ان نوٹس کو آپ نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے. وہ کیسے کرتے ہو؟ آپ نے چیپٹر بائی چیپٹر یا ہیڈنگ بائی ہیڈنگ نوٹس لے لیے تو اب آپ بیٹھ کے دیکھتے ہو کہ ان نوٹس کے حساب سے آپ کی چیپٹرائزیشن کی سب ہیڈنگس کیسے بنیں گی. ان سب ہیڈنگس کے اندر چیزوں کی ترتیب ان کی سگنیفیکنس کے حساب سے آتی ہے. اس سگنیفیکنس کے حساب سے آپ ان نوٹس کو سیٹل کرو گے, ان کی ترتیب ٹھیک کرو گے. جب وہ ترتیب ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کو 2 چیزیں پتہ لگیں گی. ایک کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ نے اوور ایمفسائز کر لیا وہ اتنی اہم نہیں ہیں. دوسری کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اہمیت دینی چاہیے تھی لیکن اگنور ہو گئی. اس حساب سے ترتیب سیٹ ہوگی. دوبارہ سورس مٹیریل ڈھونڈے جائیں گے
وہ گیپس فل ہوں گے اور پھر آپ اس کو 2 سے 3 بار اسٹڈی کرو گے تو آپ کے اس ٹاپک کی ایک ترتیب نکلے گی. جب وہ ترتیب نکلے گی تو اب آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنی آؤٹ لائن ریوائز کر رہے ہو. وائی؟ بیکاز ہم نے پہلے ایک پریلیمنری آؤٹ لائن بنائی, ڈیٹا کلیکٹ کیا, اس میں سے انفارمیشن نکالی, اس انفارمیشن کو آرگنائز کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم نے اس میں ترتیب کیسے ٹھیک کرنی ہے, اور وہ جو ترتیب بنی اس کے حساب سے وہ جو آپ کا ایک پریلیمنری ایبسٹریکٹ تھا, پریلیمنری آئیڈیا تھا, وہ اب ریفائن ہو رہا ہے آپ کی اویلیبل انفارمیشن کے اکارڈنگ. پھر آپ اس کا ایک فائنل رائٹ اپ کرتے ہو. واٹ از اے فائنل رائٹ اپ فار یور ریسرچ؟ جو آپ نے ڈاکٹر کا جو مٹیریل کلیکٹ کیا ہے اس کو فائنلی آپ لکھتے ہیں, لکھ کے پھر آپ پوسٹ کرواتے ہو, ایک شیپ میں لکھنا, اس کو ایک شیپ میں لکھنا, اس کی ترتیب ٹھیک کرنا, پھر اس ترتیب کو دوبارہ پڑھ کے جہاں فردر کہیں آپ کو گیپس لگ رہے ہیں ان گیپس کو فل کرنا, پھر اس کی لینگویج سیٹل کرنا, پھر اس کے ریفرنسز اکارڈنگ ٹو دا میتھڈالوجی. یہ پورا ایک پروسیس ہے وچ از کالڈ آپ کا رائٹ اپ. اینڈ اس رائٹ اپ کے ساتھ ساتھ یو آر سپوز ٹو ڈرا کنکلوژنس. وائی؟ بیکاز وہ ریسرچ کسی کام کی نہیں جو آپ کو کسی کنکلوژن تک نہیں لے کے جا رہی. اگر ایک ریسرچ آپ کو کنکلوژن تک نہیں لے کے جا رہی, اس کا مطلب یا آپ کا ہائپوتھیسس فلاڈ تھا, یا آپ کے کوشچنس بیس لیس تھے, یا آپ کی میتھڈالوجی اس ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ نہیں تھی, اور اگر وہ سب تھا تو کہیں بیچ میں آپ نے چیزوں کو ترتیب خراب کی. تو اگر آپ کے پراپر کنکلوژنس ڈرا نہیں ہو رہے آپ کی ریسرچ کے ساتھ, تو پھر آپ کو شروع سے اپنی ریسرچ کو ریوائز کرنا ہوگا ٹل کہ وہ آپ کو کسی کنکلوژن تک لے جائے. تو دس از یس. اچھا, یہ وہ اسٹیپس ہیں جو آپ ریسرچ میں کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے آپ اپنی ریسرچ پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں. پورا پروسیس کر تو لیا, پریزنٹ کرنے کے لیے یو آر سپوز ٹو رائٹ این انٹروڈکشن, دین یو شوڈ پرووائڈ یور ریویو لٹریچر, پھر آپ کا ڈیٹا انالیسز اور انٹرپریٹیشن, اور آخر میں فائنڈنگز اینڈ کنکلوژنس. اب یہ ساری چیزیں اپیرنٹلی یہ ہیں جو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, لیکن اس کا جو ترتیب ہونی ہے, مطلب ترتیب بھی جنرلی یہی ہونی ہے, لیکن بیچ میں جو بیسیکلی آپ کے ڈیٹا انالیسز اور انٹرپریٹیشنس کے چیپٹر ہیں وہ کمپیریٹیولی کئی دفعہ کئی سارے چیپٹر بنتے ہیں. دیٹ ڈپینڈز اپون دا اسٹڈی. تو اس اسٹرکچر میں آپ چیپٹرز ایڈ ان بھی کر سکتے ہیں, اس کی ترتیب اپنے یونیورسٹی یا اپنے ادارے کی ترتیب سے بھی کر سکتے ہیں, اس کی ترتیب اس ریسرچ جرنل کے حوالے سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ نے اپنا آرٹیکل پبلش کروانا ہے, یا جہاں بھی شیئر کرنی ہے اس کے اکارڈنگلی. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ترتیب کے حساب سے, لیکن یہ جب تک پرووائڈ نہیں کرو گے تو آپ کی وہ ریسرچ ایک کمپلیٹ اسٹڈی بنتی نہیں ہے. اچھا, کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ پہ میں نے زیادہ ایمفیسائز نہیں کیا, زیادہ فوکس نہیں کیا. تو ریزن اس کہ آپ کا اگلا ایک پورا سیشن ہے جو کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اس پہ تھا, تو میرا فوکس بیسیکلی بیسکس آف ریسرچ پہ رہا. اب کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ اپنے آپ میں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. اسٹل مجھے یہ لگا کہ اگر ہم اس کا تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لیں, سوری, تو یہ ڈفرینشیٹ بھی میں نے کیا تھا, لیکن جو چیز ہے جسے میں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہ رہی ہوں وہ ہے سگنیفیکینس آف تھنکنگ لائک اے ریسرچر. اگر آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہو تو یو آر سپوز ٹو تھنک لائک اے ریسرچر. تو ذرا سوچو تو صحیح کہ ہاؤ ٹو تھنک لائک اے ریسرچر. ایز اے ریسرچر اگر سوچیں گے اور بات کریں گے تو ہاؤ ول دے. کون ہے جو بالکل کچھ بھی نہیں بولا؟ بہت سارے لوگ ہیں, بائی چوائس ہے.
आप लोग कौन कोई एक बंदा बात शुरू करे, आई एम श्योर आप लोगों के साथ फिर और कई सारे लोग बात शुरू करेंगे. सॉरी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट करो. चलिए, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है एंड यू पीपल आर सपोज टू थिंक अबाउट इट एज अ रिसर्चर. इस वक्त आप लोग कश्मीरी भी नहीं हो इस वक्त. अच्छा नहीं, इससे आगे मैं ये बात नहीं करूँगी, ये फिर मैं बाद में करती हूँ. तो थिंकिंग लाइक अ रिसर्चर, बात आपके सामने आ गई कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की. आप मिस ग्रीन दुपट्टा सामने बैठी हैं. आप अगर एक रिसर्चर की तरह सोच रही हैं और आप कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे बात कर रही हैं तो ज़रा 2 मिनट बात तो करें. सबसे पहले तो मतलब मैं ये सोचूंगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों कैसे बेसिकली एज अ रिसर्चर ये क्वेश्चन मैं सोचूंगी. ठीक है. कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट की रीजंस क्या थी, उसके बेसिक्स पे जाने की. अच्छा, क्या क्यों कैसे, और ये क्या क्यों कैसे में अगर आप 1-2 सवाल डेवलप करना चाहें, who will do it? कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का क्या क्यों और कैसे हम सोच रहे हैं, तो आप प्लीज, ये जो दाढ़ी वाले भाई हैं जी. वैसे मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है. आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस है. लेकिन कश्मीर तो हम सबको पता है, इससे क्या क्यों और कैसे सोचना है तो कैसे सोचेंगे. इसमें जो एज अ रिसर्चर है जनरली जिसमें मैडम ने कहा कि आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ. ठीक है, तो सारे जब रिसर्चर है तो उसी डायरेक्शन में आगे काम करता है, उसको फिर आगे वो उस पर डेवलपमेंट करता है रिसर्च क्वेश्चन. ठीक. अच्छा, कश्मीर इशू क्या, कौन बताएगा क्या? मैडम, बाद में जब हम कश्मीर इशू की बात करेंगे तो सबसे पहले एज अ रिसर्चर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे. सबसे पहले तो ठीक है. उसके बाद हम इसकी 1947 में जाएंगे और 1949 में जाएंगे, जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उस पर बात करेंगे कि वहाँ कश्मीर गया यूनाइटेड नेशन में इंडिया लेके गया, पाकिस्तान वहाँ पे गया, उस पर बात करेंगे. फिर इसका जो हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि ये कैसे रिजॉल्व कैसे गया. अच्छा, ये तो आप लोग मुझे रिसर्च करने सिखा रहे हैं, ये मत करें. आप ये बताएं कि कश्मीर इशू है क्या. आप एक रिसर्चर हो, आप ये बता रहे हो कश्मीर इशू क्या है, बताएं. मैम, ये जो बेसिक आपके किसी भी सोसाइटी में जब इंसान रहते हैं उसमें ह्यूमन राइट्स होते हैं, वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की कश्मीर इशू. ठीक है. जो बाकी तमाम स्टेट्स में और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वो मिल रहे हैं, बेसिक राइट मिल रहे हैं. ठीक है. कश्मीर के अंदर लोगों को नहीं मिल रहे हैं. ठीक हुआ. ठीक है, मजहबी आज़ादी नहीं है उन लोगों को. ठीक है. फ्रीली वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. ठीक है. उसके अलावा जो सोशल राइट्स में अगर आप देखें बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे उनके अपने इवेंट्स वगैरह उनको सेलिब्रेट नहीं कर सकते. ठीक है. ठीक है, नेशनैलिटी नहीं मिल रही उनको. फाइन. अच्छा, एक कश्मीर इशू क्या है मींस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Yes. व्हाट एल्स? जी. And that is the aftermath of what the Kashmir conflict, when the Kashmir conflict emerged, like what happened after that. ठीक है. But basically it was a ticking bomb that was left by the colonizers, the former colonizers, the British, ठीक है. because of their divided rule policy that they adopted and used throughout the world in their colonies. So basically they divided the subcontinent into 2 parts and they left a ticking bomb between those 2 states that were formed as a result of that division of subcontinent. namely India and Pakistan. ठीक हुआ. What else? That is where the conflict was. एक बात होगी कि जी कश्मीर इशू बेसिकली वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है. एक उसकी बेस पे हम चलेंगे कि क्योंकि उन्होंने आधी डिवीजन की और डिवीजन कंफ्यूजिंग छोड़ के आधा इधर आधा उधर व्हाटएवर, और उसकी वजह से मुसलसल 2 मुल्क लड़ रहे हैं. ठीक. और क्या? Basically, Kashmir is a conflict between 3 nuclear powers, Pakistan, China and India. ठीक है. And the people of India strictly demanded the right of self-determination from the United Nations. ठीक है. And the freedom is basic essential right of everybody. ठीक हुआ. And the people of Kashmir for 70 years facing horrible lynching and genocide. अच्छा, अब हमने कश्मीर इशू के क्या पे 2, 3, 4 ओपिनियंस लिए. दिस इज क्या, क्यों
बेसिकली आपने जो बात की वो somehow एक क्यों बनता है और कोई क्यों है? Ontological this हाँ। or is epistemological so. ठीक हुआ। तो जो बात मैं अब कहना चाह रही हूँ बेसिकली, ये बात जब मुझे शुरू में बताई गई थी तो मुझे भी बड़ी बुरी लगी थी, तो माज़रत के साथ अगर आप लोगों को थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन अगर आपको रिसर्चर होना है, रिसर्चर बनना है तो और रिसर्च करनी है, तो रिसर्च की बुनियाद क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? नहीं, आपसे बाद में पूछूंगी। ये ब्लू दुपट्टे में मुसलसल लिख रही हैं, कुछ कह भी दे। आप जो पीछे मुड़ के देख रही हैं, सॉरी मुझे नाम किसी के लिए आते हैं तो बस हम ऐसे ही चला लेंगे। ऑब्जेक्टिविटी इज व्हाट? लिमिटेशन। अच्छा, और व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी इन अ सोशल साइंस रिसर्च? आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए। अच्छा, ये मकसद ऑब्जेक्टिविटी है जी। अगर किसी भी चीज़ को सेट प्रिंसिपल या यूनिवर्सल नॉर्म्स पे जज करना, यूनिवर्सल फॉर्म्स पे जज करना, ठीक। सोशल साइंसेज में ऑब्जेक्टिविटी इज कि आप जो भी रिसर्च टॉपिक ले रहे हो, बुनियादी तौर पे तो आपकी उसके साथ कोई ना कोई अट्रैक्शन, कोई ना कोई लिंक, कोई लाइकिंग, कोई डिसलाइकिंग है, तो आपने उसे सेलेक्ट किया कि आप उस पर रिसर्च कर रहे हो। वंस यू हैव सेलेक्टेड द टॉपिक, बीइंग ह्यूमंस ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस खुद को 100% उससे डिटैच करो, लेकिन यू आर सपोज टू कंट्रोल योर इमोशंस, योर अटैचमेंट, योर लाइकिंग, योर डिसलाइकिंग और एनी काइंड ऑफ योर ओपिनियन अबाउट दैट टॉपिक। यानी आपने खुद को एक क्लीन स्लेट करना है, अपने दिमाग को पूरा, एक चीज़ आपको पसंद थी या नापसंद थी या जैसे भी, आपने उस पर रिसर्च शुरू कर दी, अब आपने इसको धो के सुखा लेना है, साफ हो गया, ठीक। अब कुछ पढ़ें, थोड़ा सोचें और फिर उस आपको जो भी डेटा अवेलेबल है, पहले तो कोशिश करिए कि एवरी पॉसिबल अवेलेबल डेटा उसको आप पढ़ें। उसको पढ़ने से जो ओपिनियन आपकी बनेगी, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन। ऑब्जेक्टिविटी पे बड़े एतराज़ात हैं कि जी 100% पॉसिबल नहीं है, बीइंग ह्यूमंस हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी ट्रेनिंग में या हमारे साथ एक चीज़ जितनी जुड़ी हुई है उतनी जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं तो आम आदमी में और एक रिसर्चर में यही फ़र्क है कि वो 100% उस चीज़ से डिटैच नहीं हो सकता, लेकिन ये उसकी सक्सेस है कि वो अपनी जो पुरानी बनी हुई ओपिनियन है उस पर कायम रहने की बजाय जब चीज़ों को फैक्चुअली एनालाइज करे, जब उस पर अवेलेबल मटेरियल पढ़े, तो अपनी ओपिनियन को अवेलेबल फैक्ट्स के साथ मोल्ड, इम्प्रूव या चेंज करे। इम्प्रूव भी नहीं कहती क्योंकि इम्प्रूव अगेन एक सब्जेक्टिव वर्ड है, इम्प्रूव होना इज़ डिफरेंट, लेकिन आपकी ओपिनियन फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली मोल्ड हो, तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। और आप जो लिख रहे हो आप फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली लिखो, तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी एंड दैट इज़ ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हमें हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी के सर कहा करते थे कि रिसर्चर का कोई मज़हब नहीं होता, उसका कोई मुल्क नहीं होता, उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। जब आप लिखने बैठते हो तो मेरे कुछ क्लासमेट्स मज़हब ना होने पे थोड़े गुस्सा भी हो गए थे कि सर हम इस्लाम को नहीं छोड़ देंगे। तो सर ने कहा कि नहीं, अगर आप इस्लाम को उस तरह से मुसलमान बन के आप अगर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो और आप मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप मुसलमानों की उन बहुत सारी गलतियों को इग्नोर करके उनका सिर्फ अच्छा दिखाओगे कि जो फिर आपकी रिसर्च को फ्लॉड, प्रोपेगेंडा या कहानी तो मानेगा लेकिन उसे रिसर्च नहीं मान सकेगा। तो बेसिकली हमारी जो भी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं किसी चीज़ के साथ, हमारे जो भी प्रायर ओपिनियंस हैं किसी चीज़ के साथ, हमें उनको ओपन रखना है, खुले दिल से पढ़ना है एवरी अवेलेबल मटेरियल,
کے ساتھ جڑنا ہے اور پھر اس میں سے جو انفرنسز ڈرا ہوں, جو کنکلوژنز ڈرا ہوں, انہیں لے کے چلیں گے تو ہم جو کہیں گے وہ پروپیگنڈا نہیں ہوگا, ہم جو کہیں گے وہ ایک ریسرچر کی ریسرچ کا نتیجہ ہوگا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ وی نیڈ. زیادہ سے زیادہ 18 مہینے ہیں تو کمپیریٹیولی پریکٹیکلی جس چیز پہ سورسز اویلیبل ہیں اس پہ ریسرچ. لیکن اگر ریسرچ آپ کا ایک رومانس ہے, یعنی آپ نے ایک کام ہے جسے اس کے لاجیکل کنکلوژنس تک کنٹینیو کرنا ہے, تو پھر آپ سفر بھی کریں, آپ جتنی جدوجہد کر سکتے ہیں وہ بھی کریں. لیکن پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی ڈگری کے لیے ہے تو اس ڈگری کی ٹائم لمٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی براڈر ریسرچ میں سے بھی اس ریسرچ کا ایک ایسا اسپیکٹ اٹھائیں جو آپ کو وقت پہ آپ کی ڈگری مکمل کرنے دیں. وقت پہ ڈگری مکمل ہوگی تو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگا. سیکنڈلی آپ کے سپروائزر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن آپ کو ریسرچ کی ٹریننگ دے گا, اور اس ٹریننگ کو پھر آپ اپنے براڈر پرپزز کو اچیو کرنے کے لیے جیسے چاہیں گے یوٹیلائز کریں گے. بس یہ والی بات ہے.